بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ويجوز فيه النصب ويختار البدل فيما بعد إلا في كلام غير موجب وذكر المستثنى منه مثل ما فعلوه إلا قليل وإلا قليلا. ويعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور وهو في غير الموجب ليفيد مثل ما ضربني إلا زيد إلا أن يستقيم المعنى مثل قرأت إلا يوم كذا ومن ثم لم يجز ما زال زيد إلا عالما. اور اس میں نصب جائز ہے اور بدل پسندیدہ ہے. فیما بعد الا فی کلام، اس مستثنی میں جو الا کے بعد کلام غیر مجب میں واقع ہو. وذکر المستثنی منہ، اور مستثنی منہ کو ذکر کیا گیا ہو، یعنی مستثنی منہ مذکور ہو. جیسے ما فعلوہ الا قلیل و الا قلیلا، نہ کرتے وہ لوگ اس کو مگر تھوڑے سے. اور مستثنی کو اعراب دیا جائے گا عوامل کے مطابق جبکہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو. وہو فی غیر موجب، در حال ہے کہ مستثنی کلام غیر موجب میں واقع ہو تاکہ وہ فائدہ دے، یعنی صحیح معنی کا فائدہ دے. جیسے ما ضربنی الا زید، مجھے زید ہی نے مارا. الا ان یستقیم المعنی، ہاں مگر یہ کہ معنی درست ہو تو کلام موجب میں بھی عامل کے مطابق اعراب دیا جا سکتا ہے، یعنی مستثنی مفرق کا وجود ہو سکتا ہے. تو الا ان یستقیم المعنی، ہاں مگر معنی درست ہو تو مستثنی مفرق کا وجود ہو سکتا ہے، یا پھر بالفاظ دیگر یہ کہیے کہ کلام موجب میں عامل کے مطابق اعراب دیا جا سکتا ہے. جیسے قرأت الا یوم کذا، میں نے فلاں دن کے علاوہ ہر دن پڑھا. اور اسی وجہ سے ومن ثم لم يجز، اور اسی وجہ سے جائز نہیں. اسی وجہ سے مطلب مستثنی مفرق کلام موجب میں اس وقت صحیح ہوتا ہے جبکہ معنی درست ہو. اس بنیاد پر ما زال زید الا عالما والی ترکیب جائز نہیں ہے. ما زال زید الا عالما، زید ہمیشہ تمام صفت کے ساتھ متصف رہا صفت علم کے علاوہ. طلبہ عزیز، مستثنی کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں یا 4 صورتیں ہیں. ایک ہے نصب واجب، ایک نصب و بدل، تیسری صورت ہے اعراب باعتبار عامل، اور چوتھی صورت ہے جر. ان میں سے نصب واجب تو 5 صورتوں میں نصب واجب ہے، اس کا بیان پچھلے سبق میں گزر چکا ہے. اب یہاں سے مصنف دوسری قسم یا دوسری صورت نصب و بدل کو بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ کو مستثنی سے پہلے ذکر بھی کیا گیا ہو، یعنی مستثنی منہ مذکور ہو، تو مستثنی میں نصب بھی جائز ہے، اور مستثنی منہ سے بدل بنانا اور مستثنی کو مستثنی منہ کا اعراب دینا یہ بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے. جیسے اس کی مثال ہے ما فعلوہ الا قلیل، اس میں الا قلیلا منصوب نصب کے ساتھ بھی جائز ہے، کیونکہ اس میں قلیلا مستثنی ہے جو الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے.
اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، پوری آیت اس طرح ہے، لو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، یعنی اگر ہم ان کے توبہ کے بارے میں یہ ضروری قرار دیتے کہ تم اپنی جانیں قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوا الا قلیل، تو وہ لوگ اس کو نہ کرتے مگر بہت تھوڑے سے۔ تو یہاں پر قلیل اگر بدل بنایا جائے، جیسا کہ بہتر یہی ہے، تو اس کو پھر مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ مستثنی منہ جو کہ مبدل منہ ہے اور وہ مرفوع ہے، اور وہ کیا ہے مستثنی منہ؟ فعلوہ کی ضمیر مرفوع متصل، اور اگر اس کو مستثنی قرار دیا جائے تو منصوب بھی پڑھنا جائز ہے۔ تو بدل بنانے کی صورت میں قلیل یہ بدل البعض بنے گا، ما فعلوہ فعلو میں ہم ضمیر فاعل ضمیر مرفوع متصل، اس سے یہ بدل البعض بنے گا قلیل۔ تو اگر بدل بنائیں گے تو اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا، اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بدل یہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے، اور نصب جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصب پڑھنے کی صورت میں یہ مستثنی بر بنائے استثناء منصوب ہوگا، اور استثناء یہ براہ راست معمول نہیں بلکہ الا کے واسطے سے معمول بنتا ہے، اور بدل کی صورت میں براہ راست وہ مبدل منہ کا بدل بن رہا ہے، اس لیے بدل والی صورت یہ پسندیدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، مصنف نے آگے بیان کیا ہے وَيُعْرَبُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ، یہاں سے اعراب کی مستثنی کے اعراب کی تیسری صورت یا تیسری قسم کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کلام غیر مجمع جب مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس کو عامل کے مطابق عمل دیا جائے گا، یعنی عامل اگر رفع کا تقاضا کر رہا ہے تو اس پر رفع آئے گا، جیسے ما جانی الا زید، اور نصب کا تقاضا کر رہا ہے تو نصب آئے گا، جیسے ما رأیت الا زیدن، اور جر کا تقاضا کر رہا تو جر آئے گا، جیسے ما مررت الا بزیدن۔ تو یہاں پر اعراب باعتبار عامل ہے، عامل کے اعتبار سے، جہاں عامل رافع ہے تو رفع، عامل ناصب ہے تو نصب، عامل جار ہے تو جر، جیسے کہ اس کی مثالیں ہم نے دی۔ صاحب کافیہ نے اس اعراب کی مستثنی کے اعراب کی اس تیسری صورت کے بارے میں اعراب باعتبار عامل کے لیے دو شرطیں بیان کی۔ ایک شرط تو یہ بیان کی ہے کہ اذا کان المستثنی منہ غیر مذکور، یعنی مستثنی کو یہ اعراب تب دیا جائے گا جب مستثنی منہ مذکور نہ ہو، یعنی مستثنی مفرغ ہو۔ لیکن مستثنی منہ اگر مذکور ہو تو پھر اس کا یہ اعراب نہیں ہوگا، وہ پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا، کلام موجب ہوگا یا کلام غیر موجب۔ کلام موجب ہو تو نصب پڑھنا واجب ہے، وہ صورت گزر چکی ہے، اور کلام غیر موجب ہو تو نصب پڑھنا جائز ہے اور بدل پسندیدہ ہے، جیسا کہ ابھی گزرا ہے۔ تو مصنف نے اعراب باعتبار عامل کے لیے دو شرطیں لگائی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو، یعنی وہ مستثنی مفرغ ہو۔ دوسری شرط مصنف نے لگائی وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ، کہ اعراب کے لیے، اعراب باعتبار عامل کے لیے اس کا کلام غیر موجب میں ہونا شرط ہے، اس کا کلام غیر موجب۔ کلام موجب ہوگا تو اس کو یہ اعراب نہیں دیا جائے گا، کلام غیر موجب میں ہونا شرط ہے۔ اس کی وجہ خود مصنف نے بیان کی ہے لیفید والی عبارت سے، یعنی یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ یہ کلام صحیح اور مفید بن جائے، سامع کو بھی کلام صحیح کا فائدہ حاصل ہو جائے۔
جیسے ما ضربنی الا زید، دیکھو کلام غیر موجب ہے، مثبت نہیں ہے، نفی داخل ہے، نفی مائے نافیہ داخل ہے، ما ضربنی الا زید۔ اب اس مثال میں بالکل صحیح معنی کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ متکلم کو زید کے علاوہ کسی نے بھی نہ مارا ہو۔ اگر اس کے برخلاف مستثنی مفرغ اگر کلام موجب میں ہو، مستثنی مفرغ یعنی مستثنی منہ مذکور نہیں ہے اور کلام موجب ہے، مثبت کلام ہے، جیسے اسی مثال کو لیجئے ضربنی الا زید، تو سامع کو متکلم کا یہ کلام صحیح معنی کا فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ متکلم کو زید کے علاوہ سارے لوگوں نے، ساری دنیا کے لوگوں نے مارا ہو، یہ تو کذب لازم آئے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ضربنی الا زید کا مطلب کیا ہے؟ مجھے مارا زید کے علاوہ نہیں، یعنی زید کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب نے مجھے مارا، اور یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے تو وہ جو اس کی ابھی ملاقات میں ہی نہیں آئے، اور بہت سارے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، بہت سارے اس کے بعد میں آئیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کذب لازم آئے گا، صحیح معنی کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کلام غیر موجب کی شرط لگائی، ما ضربنی الا زید، مجھے کسی نے نہیں مارا سوائے زید، تو ایک آدمی کا معنی یہ ممکن ہے۔ آگے مصنف نے یہ بیان فرمایا الا ان یستقیم المعنی، صاحب کتاب کی جو عبارت اوپر گزری ہے وہ فی غیر الموجبی، اس سے یہ ایک استثنائی صورت بیان کر رہے ہیں الا ان یستقیم المعنی سے، کہ مستثنی مفرغ کلام موجب میں واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ ایسی حالت میں معنی کی خرابی لازم آئے گی، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا۔ لیکن جہاں معنی کی خرابی لازم نہ آتی ہو تو وہاں مستثنی مفرغ کا کلام موجب میں واقع ہونا جائز ہوگا۔ مثلا وہاں کوئی ایسا قرینہ ہو جو اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ مستثنی منہ سے بعض متعین افراد مراد ہیں، جیسے کہ صاحب کتاب نے اس کی مثال دی ہے قرأت الا یوم کذا، یہاں پر دیکھیے قرأت الا یوم کذا کلام موجب ہے، نفی نہیں، استفہام نہیں ہے، اور مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، یعنی مستثنی مفرغ ہے، تو یہاں پر مستثنی منہ محذوف سے بعض متعین افراد مراد ہیں۔ مثلا ایک طالب علم نے یہ کہا قرأت کل الاسبوع، میں پورے ہفتے پڑھتا ہوں، یا میں نے پورے ہفتے پڑھا۔ دوسرے نے کہا قرأت الا یوم الجمعہ، میں نے پڑھا جمعہ کے دن کے علاوہ میں پورے ہفتے پڑھا۔ تو قرینہ اس پر پہلے والے طالب علم کا کلام ہے کہ اس نے جب پورا ہفتہ، پورے ہفتے کے بارے میں کہا کہ میں نے پورا ہفتہ پڑھا، اور کوئی طالب علم یہ کہتا ہے قرأت الا یوم کذا یوم فلا، کہ میں نے فلاں دن کے علاوہ ہر دن پڑھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ایک دن نہ پڑھے اور پورے ہفتے پڑھے، یہ ممکن ہے، اس لیے کہ ایام کے دنوں کی جو تعداد ہے وہ محدود ہے، یا تو ہفتہ ہوگا، مہینہ ہوگا، یا سال ہوگا، اور یہ سب کے سب محدود ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پورے مہینے پڑھا سوائے 25ویں تاریخ کو، میں نے پورے ہفتے پڑھا سوائے جمعہ کے دن کے، اسی طریقے سے میں نے پورے سال پڑھا سوائے رمضان کے مہینے کے، تو اس طرح استثناء کیا جا سکتا ہے۔ تو مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں الا ان یستقیم المعنی، اس عبارت سے کہ کلام غیر موجب نہ بھی ہو تو بھی مستثنی مفرغ کی صورت وجود میں آ سکتی ہے، اور وہ اس کی مثال مصنف نے دی ہے قرأت الا یوم کذا، اور ظاہر سی بات ہے کہ معنی جب اس میں درست ہو جا رہا ہے تو مستثنی مفرغ بنا سکتے ہیں۔ آگے مصنف نے ومن ثم، یہاں سے مصنف جو ہے اسی اصول پر تفریع کر رہے ہیں۔ ابھی
گزشتہ عبارت سے ایک اصول سمجھ میں آیا کہ مستثنی مفرغ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کلام غیر موجب ہو، یا کلام غیر موجب نہ ہو لیکن معنی صحیح ہو، معنی درست ہو جاتے ہیں، تو پھر مستثنی مفرغ کا وجود ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر معنی صحیح نہ ہو تو پھر مستثنی مفرغ کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تو ومن ثم سے مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ کلام موجب میں مستثنی منہ کو حذف کرنا، یعنی مستثنی مفرغ کا موجود ہونا، یہ اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ کلام کے معنی درست نہ ہو۔ چنانچہ ما زال زید الا عالما یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں گے ما زال زید الا عالما کلام غیر موجب ہے، اس کے باوجود جو ہے یہاں پر مستثنی مفرغ کا وجود صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی صحیح نہیں۔ کیسے معنی صحیح نہیں؟ اس لیے کہ زال یزول کے معنی زائل ہونا، نہ ہونا، اور یہ نفی ہے، اور ما زال میں ما نفی ہے، تو ما زال یہ اس بات کے لیے ہو گیا، کیونکہ جب نفی پر داخل ہوتی ہے تو اس بات کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا ما زال زید الا عالما کے معنی ہوں گے زید ہمیشہ تمام صفات کے ساتھ متصف رہا، صفت علم کے علاوہ دیگر تمام صفات کے ساتھ متصف رہا، اور یہ بات ممکن نہیں ہے، اس میں معنی کی خرابی لازمہ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کی صفات میں سے بہت ساری صفات متضادہ ہیں، جیسے قیام اور قعود۔ تو اب اگر کبھی ہم اس جملے کو صحیح مانے ما زال زید الا عالما کہ زید ہر صفت کے ساتھ متصف رہا سوائے علم کی، تو اب اگر صفت قیام کے ساتھ متصف ہے تو قعود نہیں ہو سکتا، رقود ہے تو نہوز نہیں ہو سکتا، ورنہ اجتماع ضدین کیا ہوگا؟ لازم آئے گا۔ تو مصنف ومن ثم سے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کلام موجب میں مستثنی مفرغ کا وجود اسی وقت سے ہو سکتا ہے جبکہ معنی صحیح ہو۔ لہذا ما زال زید الا عالما اس کے معنی صحیح نہیں ہے، لہذا اس صورت میں یہ مستثنی مفرغ نہیں بنا سکتے، لہذا اس کا اعراب باعتبار عامل نہیں آ سکتا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔